الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی نے ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی دو تو تمہاری طبیعت کے اندر بشاشت ہو، رضا ہو، خوشی ہو، طیبوا بہا نفسا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ان 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 جو ذی الحجہ ہے، اس کے اندر کوئی اور عمل اللہ رب العزت کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ ما عمل آدمی، آدمی کا کوئی عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی والے دن خون بہانے سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا کیا ضروری ہے؟ بندہ اتنا جو گوشت اور یہ سارے کا سارا جانوروں کا ذبح کرنا اور یہ ساری صورتیں اختیار کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ رفائی کام کرا دے، گوشت تو ذبح کر کے خود رکھ لے گا یا فقیروں کو دے گا، فقیروں کو اس سے کتنا نفع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بہتر ہے کہ آدمی 10,000 روپیہ کسی رفائی کام میں دے دے، 20,000 روپیہ کسی رفائی کام میں دے دے اور اس میں خرچ کرے تاکہ نفع بھی زیادہ ہو، غریب آدمی کو، امیر کو بھی نفع ہو، غریب کو بھی نفع ہو، ہر ایک کو وہاں سے نفع ہو، کوئی اسپتال بن جائے، کوئی یونیورسٹی بن جائے۔ تو اس کے لیے ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے اور بہت سارے دوسرے راستے پیدا فرمائے ہیں۔ اس میں صدقے کا راستہ ہے، زکوٰۃ کا راستہ ہے، کفارات کا راستہ ہے، فدیہ کا راستہ ہے، نذرانے کا راستہ ہے، اور اسی طرح فطرانے کا راستہ۔ بہت سارے ایسے راستے ہیں جن کے ذریعے سے آپ غریب غربا کی مدد کر سکتے ہیں، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض عبادات ایسی ہیں جو مخصوص ایام میں مخصوص شکل کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، روزانہ پڑھتا ہوں، آج اس کی جگہ 100 روپیہ دے دیتا ہوں۔ کوئی کہ میں ہر سال روزے رکھتا ہوں، اس دفعہ نہیں رکھتا، میں اس کی جگہ 3,000، 6,000 روپیہ دے دیتا ہوں، یا 3,000 روپیہ، یا جو بھی اس کے دل میں آئے کہ میں وہ فدیہ دے دیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس وہ صحیح سالم ہے، عذر نہیں ہے، تو اس کو اسی شکل میں وہ عمل ادا کرنا ہوگا ان مخصوص ایام میں جو مخصوص صورت اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شکل اس دن قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو قربانی کا اصل مقصد احراق الدم ہے، خون بہانا۔ تو خون بہانا یہی اصل ہے، اسی صورت میں قربانی ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں قربانی کا نعم البدل وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ اگر دکھلاوا ہوا تو کسی اجتماعی قربانی میں اگر 7 آدمی ہیں، ایک آدمی کے اندر بھی اگر دکھلاوا آ گیا تو اس کی قربانی تو کیا باقیوں کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی اچھا خوبصورت بکرا لے کر آیا اور اس میں دکھلاوا تھا تو اس میں بھی وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں خلوص پیدا کر، اخلاص پیدا کر، تو جو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر عمر پوری ہے، جانور درمیانہ ہے، اللہ کی رضا ہے، تو وہ عمل قابل قبول ہو جائے گا۔ جانور بہت بڑا ہے،
لیکن دکھلاوا تھا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا پہلی چیز جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے تو ان سے بھی آدمی یہ بات طے کروا لے اور انہیں ترغیب دے دے کہ بھائی آپ کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو آپ کی بھی قبول ہو جائے گی قربانی، باقیوں کی بھی قبول ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا تو آپ کی بھی ضائع اور باقیوں کی بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ اخلاص کسی جگہ بھی اس کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ قربانی خریدنے سے لے کر ذبح کرنے تک آدمی سے اخلاص کا دامن چھوٹنے نہ پائے، اور ہر عمل کے اندر جو اجتماعی قربانی والے ہیں ان کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد امداد کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جانور کی خدمت کرنے والے بن جائیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کل کام آئے گا۔ کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی جن کی قربانیاں قبول ہو جائیں گی تو وہ انہی کے اوپر سوار ہو کر کل پل صراط کو پار کریں گے۔ تو اس وجہ سے آدمی کو اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو اسی طرح ذبح کرتے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ان پر بھی کرم فرمایا اور ہم تمام امت پر کرم فرمایا کہ اللہ نے ان کی جگہ جانور مینڈا جنت سے بھیج دیا۔ اب کتنا اخلاص تھا ابراہیم علیہ السلام کے اندر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ تو ہم تو اولادوں کو نہیں، ہم تو جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر اخلاص نہ ہو تو اس وجہ سے ہمیں ہر چیز کے اندر اخلاص۔ دوسرا، جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں ان کے اندر عقیدہ دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر وہ صحیح عقیدے والا ہے تو آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب ہر عالم کے ہاں اپنے اپنے وہ عقائد بیان کرتے ہیں، وہ جس علماء کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے انہی کی مانیں گے، اور کسی کی تو اب وہ لمبی تفصیل ہے عقائد کی وہ ماننے والے نہیں۔ تو لہٰذا جو جس کے علماء کہتے ہیں ان کے وہ اپنے اپنے طرز پر وہ چل کر قربانی کریں اور عقیدہ دیکھ کر قربانی کریں۔ دوسرا، مال دیکھ کر قربانی کریں کہ وہ آدمی جو ہم جس کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں اس کا مال کیسا ہے، وہ حلال ہے حرام ہے، اس کی آمدن کیسی ہے، حرام ہے حلال۔ اگر تو اس کی اکثر آمدن حلال ہے تو وہ حلال، وہ اس کے اندر اگر حرام تھوڑا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ کثرت کا غالب آ جائے گی، کثرت غالب آ جائے گی اور اسی کا حکم لگے گا۔ جیسے کہ سونے کے اندر اگر کھوٹ شامل ہو جائے تو پھر اس کھوٹ کا بھی سونے والی حکم ہو جاتا ہے اور اس سارے کی بھی قیمت لگائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اس میں وہ اس کی شامل ہو جائے گی جیسا اگر تھوڑا ہے، لیکن اگر اس کا اکثر یا آدھا مال حرام ہے تو پھر ایسے آدمی کو شریک کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے جو ادارہ علماء کے ہاں اس کو کوئی وہ کہتے ہیں کہ وہاں نوکری کرنا ناجائز ہے، اس شعبے میں، اس جگہ، اس فیکٹری میں نوکری کرنا ناجائز ہے، تو ایسے آدمی کو بھی شریک کرنے سے باقی لوگوں کی قربانی خراب ہونے کا خطرہ ہے اور وہ یقینی خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا آدمی کو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان میں غور و فکر کر کے اجتماعی قربانی کا خیال کرنا چاہیے اور اس طریقے پر ان کو اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے پوچھ گچھ تحقیق کرنے کی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے تو پھر اس کے ساتھ شرکت نہ کرے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ حصہ ڈال رہا ہے ان سے پوچھتا پھرے کہ بھائی تو آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا حلال ہے آمدن کے حرام ہے، تو وہ آگے سے کہے گا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ تو پوچھنے اور زیادہ تحقیق نہ کریں، لیکن اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے تو پھر ان کے ساتھ وہاں شرکت نہ کریں، اور اس طریقے کے اوپر آدمی کو اپنی قربانی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے والا اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔